نماز اعلیٰ ہے تو جو نماز کی ادا کیے جانے کا مقام ہوگا وہ بھی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ نماز عبادات میں سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے، تو جس جگہ، جس پلیس، جس مقام پر یہ عبادت ادا کی جاتی ہوگی وہ مقام بھی اللہ کی نظر کے اندر سب سے اونچا ہوگا۔ اسی لیے احادیث میں آیا کہ یہ مسجدیں اللہ کی نظر میں اس طرح سے چمکتی ہیں، آسمان کے فرشتوں کی نظر میں اس طرح سے چمکدار ہوتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکدار ہوا کرتے ہیں۔ مسجدوں سے ہمارا وجود ہے، مسجدوں سے ہماری تربیت ہے، مسجدوں سے ہمیں ذہنی طور پر اللہ رب العزت کے توحید کے عقیدے کی دن میں کئی دفعہ یادداشت ہوتی رہتی ہے۔ تو مساجد اللہ کا گھر ہیں، ان کے آداب کا پہلا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے آس پاس کے علاقے کے اندر شور شرابہ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں شریعت کا حکم اس قدر مؤکد ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو احادیث کا درس دیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس قدر پتلی، پست اور کم تر آواز کے اندر تلاوت اور ذکر اللہ کیا جائے کہ وہاں موجود نمازیوں کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو، وہاں پر عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل پیدا نہ ہو۔ تلاوت کو پست آواز میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ذکر کو پست آواز میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، فضائل کی تعلیم اور تبلیغ کرنی ہے اسے پست آواز میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پوشیدہ خفیہ طریقے سے اپنے رب کو پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں موجود نمازیوں کو کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو۔ اب اگر مسجد کے باہر آوازیں ہوں، مسجد کے باہر اس طرح کی اونچی آوازیں رکھی جائیں، ٹیپ ریکارڈ چلایا جائے، اللہ بچائے اللہ بچائے، اور وہ آواز بھی میوزک کی اگر ہو یا سیاسی نعروں کی ہو یا دنیا کے کاروبار کی ہو یا بزنس اور تجارت کی آوازیں ہوں، مارکیٹ کی آوازیں ہوں، اس طرح کی آوازیں ہوں کہ جن کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اور شریعت کی بھی وہ آوازیں نہیں ہیں، تو بتائیے کہ اس گناہ کی سنگینی میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، وہ کتنا بڑا سخت ترین، سنگین ترین عند اللہ جرم ہوگا۔ ایک واقعہ بتا کر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر موجود ہوتی تھیں اور عام طور پر اپنے گھر کے اندر ذکر فرمایا کرتی تھیں، ذکر کی حالت میں، قرآن کریم کی تلاوت کی حالت کے اندر ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں ایک واعظ صاحب، ایک تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے سامنے آ کر کے چند لوگوں کو جمع کر کے تقریر کیا کرتے تھے، لیکن ان کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی، اتنی بلند ہوتی تھی کہ اس آواز کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر بھی آواز جایا کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قاصد بھیجا اور فرمایا کہ ان واعظ صاحب کو، مقرر اور مبلغ صاحب کو یہ کہہ دیں کہ آواز پست رکھا کریں، اتنی آواز رکھیں کہ جو آپ کے حاضرین مجلس ہیں ان تک آواز جایا کرے۔ ایک مرتبہ یہ حکم دے دیا لیکن وہ باز نہ آئے، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ انہیں جا کر کے منع کر دو، ان کی آواز خواتین تک اور گھروں تک نہیں جانی چاہیے، کیونکہ گھریلو خواتین کے معمولات میں فرق آتا ہے، ویسے بھی کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آخری وارننگ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر اب وہ رک جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں رکیں گے تو میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے شکایت لگاؤں گی۔ چنانچہ نوبت یہیں تک آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر شکایت پہنچائی گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا غیر معمولی ادب و احترام کیا کرتے تھے، بلکہ چونکہ وہ ام المومنین تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ اور اہلیہ محترمہ و مبارکہ تھیں، تمام صحابہ کرام ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واعظ اور مبلغ کو بلا کر فرمایا آج کے بعد اگر تمہاری آواز پست نہ ہوئی اور حاضرین مجلس تک تمہاری آواز محدود نہ رہی تو میرا یہ فاروقی کوڑا تمہارا فیصلہ کرے گا، پھر میں کوڑوں کی سزا تمہیں جاری کروں گا۔ اب آپ بتائیے کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہم دین کو سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ دین کے مقتضیات کو، دین کے مغز کو، دین کی روح کو اور مزاج نبوت کو جانتے تھے۔
وہ اسلام کی نفسیات سے واقف تھے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ یہاں مسجد والوں کو اگر اذیت پہنچے، مسجد کے اندر موجود نمازیوں کو اگر اذیت پہنچے، اس سے زیادہ کبیرہ، اس سے زیادہ سنگین ترین جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ خوف خدا پیدا کرنا چاہیے، اس سنگین ترین شرعی گناہ اور معصیت کبریٰ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ يوجهنا الله تعالى أنزل